شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف شاید ناظرہ پڑھنے کی کتاب ہے، ناظرہ پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قرآن پاک کو تراویح میں سننے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قرآن پاک کو گھر میں پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پابند کیا گیا کہ اس کو پڑھنا تو ہے، اس کو برکت کے لیے تو پڑھنا ہے، اس کو کسی کی بیماری کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے تو عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر اس کی تشہیر کرنی ہے تو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کرنی ہے۔ اب بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اس کے نزول کے مطابق، قرآن پاک کو اس کے مقصد کے مطابق، قرآن پاک کو اس کے ترجمے کے مطابق پڑھنا بالکل بند کر دیا ہے۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں۔ ہم قرآن پاک کو دم کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اچھا، ترجمے کے ساتھ پڑھتے تو ہمیں پتہ لگتا کہ جو بیپاری بیپار کر رہا ہے، یہ جو ترازو ہاتھ میں پکڑا قرآن پڑھا ہوا ہوتا اور اس نے ترجمہ پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ میں ایک بیپاری ہوں، میرے رب نے قرآن میں مجھے کہا ہے کہ برابر تولنا، غلط مت تولنا، میری نگاہ تجھ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ کیونکہ قرآن نہیں پڑھا، اس لیے افسر تو بن گیا ہے، اقتدار میں تو آ گیا ہے، لیکن بڑے لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھا ہوتا تو پھر اس کی بات سمجھ آ جاتی کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، میں انصاف کا قلم لے کے بیٹھا ہوں، میں کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، کسی کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دے سکتا، بلکہ جو رب رسول نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کہا ہے اس کے مطابق کام کروں گا۔ قرآن کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن پاک کو۔ قرآن پاک نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے بار بار، آج بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کی جاتی ہے۔ آپ قرآن پاک کو پہلے پارے سے پڑھنا شروع کیجئے اور اس کا ترجمہ ساتھ میں پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے آج بھی پوری کائنات میں اگر کوئی زندہ کتاب ہے، کائنات میں کوئی زندہ کتاب جو آپ سے بات کر سکتی ہے، جو آپ کے مسائل کو سمجھ سکتی ہے، جو آپ کی دل کی باتوں کو جانتی ہے، جو آپ کی تکلیفوں کو محسوس کرتی ہے، جس کے پاس آپ کی پریشانیوں کا حل ہے، آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے، ایک پارے کے بعد آپ یقیناً خود اپنے آپ کو کہیں گے کہ لگتا ہے یہ کتاب آج ہی نازل ہوئی، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے لیے نازل ہوئی، ایسے لگتا ہے جیسا میرا رب میری پریشانیاں جانتا ہے، اس کو میرے دکھوں کا پتہ ہے، اس کو میری اصلیت پتہ ہے، وہ مجھے ترقی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا کیا ہے۔